السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ حذیفہ، تمہیں کینیڈا کے 2 سال ہو گئے ہیں، تم تو دن میں 10 بار صورت نہ دیکھ لیتے تو میرے پیار بھرے بے چین دل کو قرار نہ ملتا۔ وہ دن بھی کتنے حسین تھے جب ہم انہی گرمیوں میں ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے سیویوں کے کنارے لہروں کو اپنے قدموں تلے رونتے، محبت بھری باتیں کرتے، نٹ کھٹ شرارتیں کرتے تھے۔ نوشی، کہاں ہو تم؟ حذیفہ آج روٹین سے پہلے آفس سے آ گیا تھا اور نوشی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، وہ اپنے دوست امائمہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، حذیفہ کی امی نے کچن سے آواز لگا کر اسے آگاہ کر دیا۔ ماما، ایسی کیا آفت مصیبت آ گئی تھی جو مجھے بھی آنے کا کہہ دیا اور خود چل دی دوست کے ساتھ؟ حذیفہ ٹائی کی نٹ ڈھیلی کرتے ہوئے جھنجھلاہٹ سے بولا تھا۔ حذیفہ، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، خیر سے گئی ہے، آ جائے گی تو کھانا کھا لے گرم گرم۔ مسالے والا مٹر پلاؤ تیار ہے کھانے میں۔ لائبہ بیگم کو پتا تھا وہ نوشی کے بغیر کھانا ہرگز نہیں کھائے گا، مگر پھر بھی یوں ہی اس کا دھیان بٹانے کے لیے بولی تھی، ماما مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، مٹر پلاؤ ہو یا مرغی۔ حذیفہ غصے میں بولتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ڈیئر کزن، فرینڈ اینڈ مگیتر جی، میں یہاں پر بہت انجوائے کر رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ نا، نوشی نے بہت پیار سے میسج لکھ کر سینڈ کیا تھا۔ حذیفہ اوندے منہ لیٹا، SMS کی ٹون بجی تو سیل اٹھایا، مزے آ رہے ہیں میرے بغیر، رہو خود ہی مزوں میں۔ نوشی کے میسج نے اسے مزید دبا دیا۔ نوشی نے 15 منٹ ویٹ کیا مگر حذیفہ کو کوئی رپلائی نہیں پا کر نوشی کو تشویش نے آ گھیرا تھا۔ فوراً حذیفہ کا نمبر ڈائل کیا۔ حذیفہ کے نمبر پر اس کی فیورٹ ٹون بج رہی تھی مگر وہ بری طرح اگنور کر رہا تھا۔ سیل اٹھا کر دوسری طرف ڈال دیا تھا۔ نوشی کی آتی مس کال پر اسے بالآخر کال اٹینڈ کرنا پڑ گئی۔ ہاں بولو، حذیفہ نے جذبات سے آرے لہجے میں کہا۔ نوشی چونکی تھی۔ حذیفہ، کیا بات ہے، ناراض ہو کیا؟ نوشی فکر مندی سے بولی، نہیں، تمہارے کارنامے پر بہت خوش ہوں۔ حذیفہ جل کر بولا، ڈیئر سوری بٹ آج اس فیسٹیول کا لاسٹ ڈے تھا اور تم ٹائم پر نہ آ سکے تو میں امائمہ کے ساتھ آ گئی۔ سوری حذیفہ، ریئلی سوری۔ نوشی شرمندہ ہو کر اداسی سے بولی تو حذیفہ تھوڑی دیر میں مان گیا اور پھر نوشی اور اس کی دوست کو لینے ایکسپو سینٹر پہنچ گیا تھا۔ حذیفہ، تمہیں کیوں کینیڈا جانے کی لگ گئی ہے؟ حذیفہ نے کافی دن سے اپنے بزنس کی دوسری برانچ کینیڈا میں کھولی تھی اور وہاں جا کر وہ کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والے سب تو اس بات پر راضی تھے لیکن نوشی اس کی جان کھا رہی تھی کہ وہ نہ جائے، وہ اس کے بن کیسے رہ پائے گی۔ لیکن حذیفہ نے بھی اپنے کر کے ہی دم لیا اور نوشی کے دامن میں وعدوں کے ڈھیروں موتی ڈال کر یہاں سے فلائی کر گیا۔ نوشی سارا سے دن بولائی پھرتی اور روز جب حذیفہ کی کال آتی تو سب ذرا ذرا سی بات کرتے اور ذرا سی بات نوشی بھی کر لیتی۔ حذیفہ کے لہجے میں پہلے والی کوئی بات نہ ہوتی۔ نوشی کو حذیفہ بدلا لگنے لگا تھا اور آج خود ہی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی، در حقیقت تو سچ کچھ اور ہی تھا۔ حذیفہ، بیٹا میری جان، تو آ گیا۔ حذیفہ آج 2.5 سال بعد بن بتائے وطن واپس لوٹا تھا۔ ماں دیکھ کر بے ساختہ کھل اٹھی تھی، گھر میں ہر فرد کا یہی حال تھا لیکن نوشی اس کے سامنے نہ گئی۔ دل میں سوچ رہی تھی، اگر حذیفہ بدلا نہیں ہوگا اور میری محبت اس کے دل میں روز اول کی طرح ہوگی تو وہ خود آئے گا مجھ سے ملنے۔ حذیفہ سب سے ملا لیکن نوشی کو نہ پا کر اس کا دل اداس ہو گیا۔ شاید وہ گھر پہ نہیں ہے، وگرنہ ضرور ملتی۔ جھجک کے مارے کسی سے پوچھا بھی نہیں۔ بیٹا، نوشی اوپر ہے، اسے نہیں پتا تھا تیرے آنے کا، وقار صاحب مسکرا کر بولے اور وہ جی ابو کہتا سینہ چڑھ گیا تھا۔ میری جان، میری زندگی، میرا پیار، میری نوشی، کیسی رہی ہو میرے بغیر؟ حذیفہ کے لہجے میں وہی محبتیں، وہی شدتیں پنہاں تھی اور نوشی دل ہی دل میں شرمندہ ہوئی کہ اس نے بیکار ہی اپنی محبت اور چاہت پر شک کیا۔ پروردگار نے اسے سچے پیار سے نوازا تھا اور اس نے اپنے سچے پیار کو شک و شبہات میں ڈال دیا تھا۔ نمناک نگاہوں سے حذیفہ کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور حذیفہ کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اس کا ساتھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹا تھا، دل بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات،
انسان کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیار کو، اپنی محبت کو شک کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے اور اپنے دل میں موجود بدگمانی کو اس قدر ہوا دیتا ہے کہ وہ بدگمانی بہت بڑی نفرت بن جاتی ہے۔ اگر آپ اب کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو اس پر اعتبار کرنا بھی سیکھیے، کیونکہ شک ایک دیمک کی طرح ہوتا ہے جو کہ محبت کو کھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی اور کہانی آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بھی بنے گی۔ آپ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جانے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔